ہوگی نا جی، پانی میں برکت تو ہوگی. حضور کے عشاق سن رہے ہیں مجھ کو تو برکت تو ہوگی نا بھائی. تو سنو بھائی سنو. سالا یسالو، سالا یسالو، سالا فعل ماضی ہے، کاف ضمیر خطاب مفعول ہے، یا مفعول کی 5 قسمیں ہیں: مطلق، معہو، لہو، بہی، فی. اب قاری علی صاحب نے بھی آنکھیں کھولی ہیں کہ استاد جی کہاں چلے گئے. یہ میں بتا رہا ہوں. سالہ کا آپ سے پوچھیں، محبوب آپ سے پوچھیں، یہ بندے میرے ایڈریس میرا پوچھتے ہیں. محبوب تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. توجہ بول، میں قریب ہوں. اب میری سامنے زیادہ قریب لاؤڈ سپیکر ہے، یہی ہے نا جی، یہ مائکروفون ہے میرے سامنے ہے. اب میری آنکھ کے قریب دیکھو، میری آنکھ کے قریب سب سے کون سی چیز ہے؟ وہ پتلی ہے. بولو، آنکھ کی پتلی. کوئی مائی کا لال ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ بیٹھے بیٹھے ابھی اپنی پتلی کو دیکھ سکتا ہے؟ بولو، مجھے بولو. اللہ قریب ہے. بولو، اللہ قریب ہے. اور کملی والے کو اپنی وحدت کا آئینہ بنایا ہے، شیشہ بنایا ہے. آپ جب اپنی پتلی دیکھنا چاہو گے تو شیشے کو سامنے لاؤ گے تو پتلی نظر آئے گی. اور بھائی رب جو ہے وہ تمہارے قریب ہے، اس قریب کو دیکھنا چاہتے ہو جو صورت سے پاک ہے. فرمایا پھر وحدت کا آئینہ لگاؤ. وحدت کا آئینہ سامنے آئے گا، صورت خدا نظر آئے گی. پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر، دید روم صاحب کہہ رہے ہیں. روم صاحب وہ ہے جو کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. ملا کا ملا ہی رہے گا. یہ ملا جامی کی بات نہیں کر رہا، ملا حمداللہ کی بات نہیں کر رہا، ملا حسن کی بات نہیں کر رہا. کہ وہ ملا جو خشک ہے، ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نہ یار دے، واقف نہ بھید اسرار دے، مانج کنڈ دے بھرنے تھے دڑی. میں خشک ملا کی بات کر رہا ہوں، ملا حسن کی بات نہیں کر رہا. تو فرمایا جب شیشہ سامنے لاؤ گے نا تو خدا نظر آئے گا. پیر کامل صورت ذل الہ. بولو صورت، اونچے بولو، ذل الہ، یعنی دید پیر. پیر کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے. لوگوں میں آپ کو جہاں تک لانا چاہتا تھا، مصطفیٰ کا دیکھنا. بولو بولو، مصطفیٰ کا دیکھنا وہ خدا ہے. یہ مصطفیٰ ہے، وہ رب ہے. یہ رسول ہے، وہ موتی ہے. یہ قاسم ہے، وہ رب العالمین ہے. یہ رحمت للعالمین ہے. لیکن سنو، فرمایا وہ خالق ہے، میرا مصطفیٰ مخلوق ہے. وہ محب ہے، من وجہ مصطفیٰ محبوب ہیں. تو مجھے کہنے دو، فرمایا اگر خدا کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو درمیان میں وحدت کا شیشہ لاؤ. وہ شیشہ ہے چہرہ مصطفیٰ. جب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آئے گا تو خدا نظر آئے گا. دیکھنے والے تو کہاں کہتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. اب پیر سے مراد آمنہ کا لال ہے، کوئی اور پیر کی بات نہیں کر رہا. صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. یہ کیا کہوں، کس سے کھلتی ہے تصویر سے توقیر میرے پیر کی. کھلتی ہے تصویر سے توقیر میں
اور یادیں آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. کون ہے سبحان اللہ یار؟ اتنے بڑے عاشق بیٹھے ہو، میں بھی ادھر اس لیے چلا گیا ہوں کہ عشاق کا مجمع ہے. محبوب آپ سے میرے بندے پوچھے میرا ایڈریس تو فرما دے میں قریب ہوں. قریب شاید نظر نہیں آتی جب تک درمیان میں واسطہ نہ ہو. وہ واسطہ محمد رسول اللہ ہے. وہ خدا کو دیکھنا ہے نا تو مصطفیٰ کا واسطہ لاؤ. خدا ایسے نہیں ملے گا، رسول کے بغیر خدا. اونچے بولو. دھکے کھاتے رہو گے، دھکے کھاتے رہو گے، رب نہیں ملے گا. رب ملتا ہے مصطفیٰ کے وسیلہ سے. مجھے بولو. مجدد پاک فرماتے ہیں میں اس لیے آپ کو خدا مانتا ہوں کہ تو رب محمد کہ وہ محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد کا. مجھے بولو. اب اس سے بڑے مسائل مستمت ہوتے ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں. میں خطابت کے انداز میں نہیں آ رہا، میں ترجمہ کر رہا تھا آیت کا. فرمایا میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فرمایا کہہ دو میں قریب ہوں. اللہ قریب بھی ہے، اقرب بھی ہے، اس میں تفضیل ہے. یہاں النبی اولا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے پاس لغت کی بڑی کتابیں ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی. آپ کوئی لغت کی کتاب پڑھ کر دیکھ رہے ہیں، اولا کا معنی ہے اقرب. بولو اولا کا معنی. نبی اولا ہے، اقرب ہے. کس کے قریب ہے؟ مومنوں کے قریب ہے. بولو مومنوں کے، جانوں سے بھی زیادہ قریب. دیکھو یہ جان ہے نا، اوپر یہ قالب ہے، اس میں جان ہے، اس میں روح ہے. اگر یہ روح نکل جائے نا اس ڈھانچے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پتہ چلا اس قالب اور روح کا آپس میں بڑا تعلق ہے. اس ڈھانچے کے اندر ایک ہے روح. اور لوگوں میرے آقا ساری کائنات کی روح ہے. اگر روح نکل جائے نا ڈھانچہ بیکار. اگر نبی کو زندہ نہیں سمجھو گے تو سارا ڈھانچہ بیکار ہوگا. تو ماننا پڑے گا کہ میرا نبی زندہ ہے. بولو بولو میرا نبی. تاجدار بریلی فرما دے تو ہے تو اللہ ہے تو اللہ ہے زندہ تو اللہ ہے زندہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پیارے محبوب. یہ ساری کائنات شہنشاہ ماتاب دے کاجل والے دعا دے مکھڑے والے اللہ دے سونے ہتھاں والے راحت دے تاج والے سونے میرے بندے میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. دس دو فإنی قریب، میں تے قریباں میں تے اقرباں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور قریب شاید نظر نہیں آندی جو ویکھنا چاہتے ہو. درمیان میں واسطہ لاؤ. واسطہ کیا ہے؟ رخ مصطفیٰ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. مصطفیٰ دے رخ پاک دا کیا کہنا؟ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا. یہ چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا. یہ چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا. کعبہ والمومایا کعبے والمومایا
گھنٹہ خطاب کرنا تھا، آگے کہیں وعدہ تھا، اگر وعدہ نہ ہوتا نا تو پھر میں آپ کو زیادہ دیر بٹھاتا اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو در مصطفیٰ تک لے جاتا۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی نا، تقریر کا مزہ تب آتا ہے بندہ بیٹھا ہو اکاڑا میں تو روح اس کی مدینے میں ہو، پھر سمجھو کہ اس میں کسی اللہ کے ولی کی مہربانی ہے، جو روح بیٹھی ہے اس کی وجہ سے ہم سب کو مدینہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ تقریر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر حضور سے عشق نہیں ہے، بل حضور سے پیار نہیں ہے نا۔ علامہ ہو، محقق ہو، محدث ہو، مفسر ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ التفسیر ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ الفقہ ہو، امام الکل ہو، فی الکل ہو، بالکل ہو، کچھ نہیں، کچھ نہیں جب تک نبی سے عشق نہیں، جب تک نبی سے پیار نہیں۔ یہ جامی صاحب کون تھے؟ یہ علماء کے استاذ تھے، ان کی کتابیں سارے مدارس والے پڑھاتے ہیں، جس کو شاہ جامی کہتے ہو، تقریباً تمام لوگ پڑھاتے ہیں، کیونکہ مسجد پاک ہے، میں نام نہیں لوں گا، کافی نام ایسے آتے ہیں تو چھوڑو، سب پڑھتے ہیں۔ جامی حضور کا پیار لے کر جب مدینہ شریف جا رہے تھے نا جی، جاتے تو سارے ہیں نا جی، تو سرکار نے فرمایا وقت کے حاکم کو خواب میں کہ ایک عبد الرحمن نام کا آدمی آ رہا ہے، اس کو میرے پاس نہ آنے دینا۔ راستے میں پکڑ لیا گیا، پھر ان کی جان چھوٹی، پھر کسی طریقے سے آنے لگے، بکریوں کے ریوڑ میں آ گئے، چھپ گئے، لیکن پھر بھی پکڑے گئے۔ پھر رات کو تشدد ہوا تو سرکار خواب میں آئے، فرمایا یہ تو میرا عاشق ہے، تم مار رہے ہو؟ آقا ہمیں فرمایا تھا ان کو قابو کرو، یہ بار بار آتے ہیں۔ تو آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو پیار لے کر یہ آ رہا ہے نا، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر میں اس کا استقبال کروں، سینے سے لگاؤں۔ میرا عشق بھی جامی ورگا، میرا درد بھی جامی ورگا نہیں، میرا عشق بھی وانگ بلال نہیں، میرا درد بھی جامی ورگا نہیں، میرا عشق بھی وانگ بلال نہیں، میں تڑپا دور مدینے تو میرے بچڑ دا یارو حال نہیں، میری مشکل نو حل کر دینا، تھوڑے واسطے کوئی محال نہیں۔ اے میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، اس گل تے سونے امان کرا۔ اے میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، اس گل تے سونے امان کرا، میرا درد بھی جامی ورگا نہیں، میرا عشق بھی وانگ بلال نہیں، میرا درد بھی جامی ورگا نہیں، میرا عشق بھی وانگ بلال نہیں۔ مدینے پاک کا نام آ گئے، مل کے کہہ دو اے پاک مہینہ ہے، لوکاں دیا اے لکھ ٹھارا، اس ساڈی ٹھار مدینہ ہے، وہ جند جان مدینہ ہے، وہ جند جان مدینہ ہے، اے پاک مہینہ ہے، لوکاں دیا اے کئی سارا، وہ ساڈی سار مدینہ ہے، وہ جند جان مدینہ ہے، وہ جند جان مدینہ۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اتاری صاحبان بیٹھے ہوں، مدینے کا ذکر نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں وہ خطیب بھی خشک ہے۔ اتاریوں کے پاس بیٹھ کر مدینے کا ذکر نہ آئے، ان کا تو کیا ہوتا ہے، بات بات پر مدینہ مدینہ مدینہ۔ یہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اسی کا ذکر و اذکار ہوتا ہے۔
نبی کے دیوانوں، ان اتاریوں کو مدینہ سے پیار ہے اور سب کو پیار ہے، کہیں آپ ناراض نہ ہونا، ہم سب بھی اتاری ہیں، مراد یہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ بولو غوث پاک کے جو غلام بیٹھے ہو وہ بولو، ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ اس لیے ہماری مسجد کا نام غوثیہ، ہمارے مدرسے کا نام۔ اب کئی دعوے دار اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی غوث پاک تو ہمارے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف ہو، تقریباً 1000 سال ہو گیا ہے غوث پاک کو، ہجری 471 میں ان کی ولادت ہے، اور ان کی عمر مبارک نکال لو ظاہری تو 900 سال، 950 1000 سال کے قریب عرصہ ہو گیا۔ اب 1446 ہجری ہے، تو میں کہتا ہوں آج تک کوئی آپ کے کسی مدرسے کا نام غوثیہ ہو تو میں مان جاؤں گا۔ ایک دکھا دو، چلو اکاڑے میں دکھا دو، آپ کے ادارے کا نام غوثیہ ہو، آپ کی مسجد کا نام غوثیہ ہو، تم ان کے نام پر نام نہیں رکھ سکتے، لہذا سنیوں کو غوث پاک سے پیار ہے۔ اور غوث پاک کون ہے؟ قطب ربانی ہے، محبوب سبحانی ہے، قندیل نورانی ہے، غوث سمدانی ہے، شہباز لا مکانی ہے، عبد القادر جیلانی ہے، پیران پیر ہیں، ہم سب کے دستگیر ہیں، فرمایا سنیوں کے پیر ہیں، غوث پاک ہم سب کے پیر ہیں۔ میرا غوث مہرے لگانے والا ہے، جب تک غوث مہر نہ لگائے کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں۔ یہ میرے غوث کا مقام ہے۔ ہم تو بارگاہ غوثیت میں یہی کہیں گے، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا او میرے میرا او میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ او جامع مسجد میں بیٹھنے والوں، اب غوث کی بارگاہ میں گود پھیلا دو، کہہ دو میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جھولی ہے پھیلائی۔ سألك عبادی عنی فإنی قریب۔ آپ نے کہا شاید خطیب بھول گیا، جہاں بیٹھا تھا وہی آ گیا ہوں، اور میرے بارے میں پوچھتے ہو، میں قریب ہوں لیکن تم دیکھ سکتے نہیں۔ سامنے مصطفیٰ کی صورت لاؤ، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، کہ صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، اس شان کو شانہ سب بڑیاں۔ اگر تاجدار گولڈا سے نسبت ہو، ان کا کلام نہ آئے تو بات پکتی نہیں، اچھی لگتی نہیں، تو مجھے کہنے دو۔ فرمایا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتنے جا لڑیاں۔ فرمایا اے صورت شادہ پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پلتی جد ہوسی گزر، کوٹیاں تھی سن تد کریا۔ ان وستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت کو میں جان آکھاں۔ کل مطر بقیت لرؤیتہ فی النوم حضرت بحضرتہ، فخضعت الرأس لعزتہ، الطیف سرا من طلعتہ، والشدر غدا من غفرتہ، فصدرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں سر چڑھیا۔ کچھ سمجھ آئی، کچھ کہہ گیا ہوں؟ ابھی تو سرکار کی صورت کا ذکر ہے، میرے آقا کی صورت بے مثال، نبی کی سیرت بے مثال،
نبی کا خلق بے مثال، نبی کے اخلاق بے مثال، نبی کا علم بے مثال، نبی کا گھرانہ بے مثال، نبی کی اہل بیت بے مثال، نبی کے صحابہ بے مثال، نبی کا کالا بلال بے مثال، نبی کا حسن باپ بے مثال، حسین باپ بے مثال، مولا علی بے مثال، صدیق اکبر بے مثال، فاروق اعظم بے مثال، عثمان ذی النورین بے مثال، مجھے کہنے دو حسنین کا نانا علی المرتضیٰ بے مثال، یہ گھرانہ بے مثال ہے نسبت رسول سے، میرے آقا کی نسبت سے محمد کا گھرانہ وراء الورا ہے۔ اب پہلے بھی ذکر حسین تھا، اب اینڈ بھی ذکر حسین پہ کروں گا۔ میں لے کے کہہ دو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ترجمہ ہو رہا تھا بھائی آیت کا، فرمایا اجیب ہو، جہاں میں لانا چاہتا تھا بڑی مشکل سے لایا ہوں، اجیب ہو متکلم واحد کا صیغہ، میں قبول کر لیتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعانی جب وہ دعا مانگے۔ یار عام بندہ رب سے مانگے، اللہ فرماتا ہے میں دے دیتا ہوں، بول